بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ہم اپنی نگاہوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان کا کہنا یہ ہے جب وہ ہم سے ملتے ہیں کہ حضرت ہم اذیت کو برداشت کرتے کرتے پریشان ہو گئے، اب میں سکون چاہتا ہوں، خاموش رہنا چاہتا ہوں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ معاشرے اور سماج کے اندر ایسے کئی لوگ ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگ تو ارتداد کی جانب قدم بڑھا دیتے ہیں اور بعض انسان خودکشی کی جانب اپنے آپ کو لے کر کے جاتے ہیں، کیونکہ تکلیف اور اذیت کو برداشت کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی اپنوں نے ہی اذیت دی، کبھی معاشرے اور سماج کی اذیت سے پریشان، کبھی پڑوسیوں کی اذیت سے پریشان۔ میرے دوستو، کسی نے کہا ہے کہ ایک دو روز کا صدمہ ہو تو رو لیں گے شاہد۔ ایک دو روز کا صدمہ، ایک دو روز کا صدمہ ہو تو رو لیں گے شاہد، ہم کو ہر روز کے صدمات نے رونے نہیں دیا۔ آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہیں بدلیں گے نصیب۔ کیا کہتے تھے؟ آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہیں بدلیں گے نصیب، زندگی بھر آپ کی اسی بات نے رونے نہیں دیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو، میں سکون چاہتا ہوں اور میں خاموش رہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ اذیت کیا ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک معاشرے اور سماج کے اندر پریشان ہی رہیں گے، کیونکہ آج ہم نہ تو اذیت کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ تو سکون کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ تو خاموش رہنے کو سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ تینوں الفاظ الگ الگ ہیں۔ میں سکون چاہتا ہوں، اسی الفاظ کو لے لیجئے، سکون آپ کو کم ملے گا۔ اس کے اندر تین الفاظ ہیں، میں سکون چاہتا ہوں۔ تو ان میں سے دو باتوں کا خیال رکھیں آپ۔ پہلی بات تو آپ میں کو نکال دیجئے۔ کیا کریں گے آپ؟ میں کو نکال دیجئے، کیونکہ میں یہ تکبر کی علامت ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر میں پناہ آ جائے تو دنیا اذیت دے گی تو دے گی ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھی ایسے لوگوں کے اوپر برسے گی، کیونکہ میں پناہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندے درگاہ کر دیا۔ اور اگر انسان کے اندر تکبر آ جائے تو ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے بندوں میں سے کسی کے اندر تکبر کی علامت آ جائے، تکبر پائی جائے، تو میں اس کی گردن کو مروڑ کر کے رکھ دوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ کو رہنا ہے معاشرے اور سماج کے اندر ہی، کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر رہبانیت درست نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت درست نہیں ہے کہ آپ معاشرے کو، سماج کو، خیش و اقارب کو، رشتہ دار کو، دنیا کے انسانوں کو چھوڑ کر کے آپ کسی جنگل کے اندر جا کر کے پیر سے اپنے آپ کو لٹکا لیجئے اور کہیے کہ یہاں پہ سکون ملے گا۔ یہ درست نہیں ہے۔ رہنا کہاں ہے مجھے؟ معاشرے اور سماج کے اندر ہی۔ اور چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہے معاشرے اور سماج کے اندر۔ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں سے منہ نہ لگائے،
اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے. بڑوں کو کیا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرے. وہ کیا ضرورت ہے چھوٹوں سے منہ لگانے کی؟ اسے نظر انداز کر دیجیے آپ. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور جیسے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سکون چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ سکون. تو سکون کے اندر جو ہے میں پناہ جو ہے اس کو نکال باہر کیجیے. آپ اپنے اندر سے نکالیے کہ آپ کے اندر عاجزی و انکساری آ جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر عاجزی و انکساری آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی بلند مقام دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی دیں گے. اس وجہ سے اپنے اندر سے پہلے تکبر کی علامات کو نکال دیجئے، تکبر کو چھوڑ دیجئے، عاجزی و انکساری اختیار کیجئے اور اسی سماج کے اندر رہیے. آپ تو کیا کریں گے؟ میں سکون چاہتا ہوں تو میں کو نکال دیجئے، یہ تکبر کی علامت ہے. اور دوسری چیز ہے چاہتا ہوں. یہ جو چاہت ہے یہ خواہشات نفسانی کی طرف لے کر کے جا رہی ہے، تو چاہت کو بھی آپ نکال دیجئے. کیا چاہت اور خواہشات نفسانی یہ آپ کو گناہوں کی جانب لے کر کے جائے گا، اللہ کی حکموں کو توڑنے کے لیے کہے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے کہے گا. اس وجہ سے آپ ان تمام خواہشات کو چھوڑیے. اور کیونکہ خواہشات پوری ہونے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے. دنیا ضرورت کی مقدار جتنی ضرورت ہے اتنی ہی استعمال کیجئے، اور خواہشات جو ہیں وہ تمام کے تمام آخرت کے اندر جنت کے اندر پورے ہوں گے. اس وجہ سے آپ چاہت کو بھی نکال دیجئے. اب کیا بچ گیا؟ سکون. اب دیکھیے زندگی میں سکون ہی سکون ہے. کیا ہے زندگی میں؟ کیا ہے؟ میں پناہ کو بھی نکال دیا جو تکبر کی علامت تھی، اور چاہت کو بھی نکال دیا جو خواہشات نفسانی کی علامت تھی. اور اب کیا بچ گیا؟ سکون. اب سکون ہی سکون ہے زندگی کے اندر. آپ نمک روٹی بھی کھائیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اوپر عمل کریں. دیکھیے سکون ہی سکون ہے. جب تک آپ میں پناہ کو نہیں نکالیں گے تو آپ روتے ہی رہیں گے. کیا کریں گے؟ صدمات آتے ہی رہیں گے، تکلیفیں آتی ہی رہے گی اور اذیت بھی ہوتی ہی رہے گی. تو کیا کریں گے آپ تکبر کی جتنی بھی علامات ہیں اسے چھوڑ دیجئے. آپ چاہت کو بھی چھوڑ دیجئے. بچ گیا کیا؟ سکون. دیکھیے زندگی میں سکون ہی سکون ہے، اور یہ سکون بھی عطائے خداوندی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے فرمایا کہ آپ میں پناہ کو بھی چھوڑ دیے، چاہت کو بھی چھوڑ دیے اور اللہ کی ذکر کو اپنا لیے، سکون ہی سکون ہے. قناعت کے اوپر عمل کیجئے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قناعت کی زندگی مانگا کرتے تھے کہ جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو سکون ہی سکون ہے. اور تمام صدمات کو پالنے کے بعد رونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ روتے رہو زندگی میں. میرے دوست رونا آپ چھوڑ دیجئے، اور رونا ہے اگر آپ کو تو رات کی تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھیے اور آنسو گرائیے. وہ آنسو اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں، اگر ان تمام سمندر کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو بھی جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی ہے. لیکن اگر ایک بندہ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے اور ایک قطرہ آنسو گرائے، وہ ایک قطرہ آنسو اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک قطرہ آنسو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی. اتنے بڑے بڑے سمندر ڈالنے کے باوجود جہنم کی آگ نہیں بجھی.
لیکن انسان کے ایک آنسو، ایک قطرہ ڈالنے کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر آپ رہیں اور آپ سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو میں پناہ کو نکال دیجئے اور چاہت کو بھی نکال دیجئے۔ میں یہ تکبر کی علامت ہے اور چاہت کیا ہے؟ یہ خواہشات نفسانی کی علامت ہے۔ رہ گیا سکون، اب رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا والوں کے سامنے روئیں گے، دنیا والے مذاق اڑائیں گے، دنیا والے ہنستے رہیں گے، کوئی بھی آپ کے زخموں کے اوپر ملہم نہیں رکھے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر ہر گھر کے اندر ملہم ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر گھر کے اندر نمک ہے یہ ضروری ہے۔ نمک ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ملہم کسی کسی کے گھر میں ہوگا، لیکن نمک ہر کسی کے گھر میں ہے۔ تو میرے دوستو، جب آپ دنیا والوں کے سامنے روئیں گے، ملہم نہیں رکھیں گے وہ، بلکہ آپ کے زخم کے اوپر نمک ڈال دیں گے اور آپ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس سے اچھا ہے کہ کوئی بھی صدمہ پہنچے، کوئی بھی اذیت پہنچے، کوئی بھی تکلیف پہنچے، ہم دنیا والوں کے سامنے رونے کی بجائے ہم اللہ کے سامنے روئیں، جہاں پہ ہمارے ایک ایک آنسو کی قدر ہے، ایک ایک آنسو کی قطرے کی قیمت ہے، اور وہ قیمتی اتنی ہے کہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے تو جہنم کے انگارے جو اپنے انگاروں سے پناہ مانگتے ہیں وہ انگارے بھی بجھ جائیں گے۔ تو کیوں نہیں آج کے یہ مسلمان تکلیف کو برداشت کرتے کرتے کوئی ارتداد کی طرف جا رہا ہے اور کوئی خودکشی کی جانب جا رہا ہے، کیا یہ مسلمان ہے؟ اسے مسلمان بولتے ہیں؟ میرے دوستو، آپ معاشرے اور سماج کے اندر رہیں اور زیادہ تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ کے خیش و اقارب، آپ کے رشتہ دار اور آپ کے معاشرے کے لوگ، آپ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ کیا کریں گے آپ؟ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ اور دنیا والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو لوگ خاموش ہوتے ہیں، تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اب نہ وہ کسی سے بات کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ کوئی بات کرے تو اس سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ خاموش خاموش رہتے ہیں۔ کبھی اگر ضرورت پڑے تو اتنی ہی بات کر لیتے ہیں بس جتنی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ خاموش ہوتے ہیں میرے دوستو، آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں گے، خاموش لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ جو خاموش ہو جاتے ہیں، تکلیف کو برداشت کرتے کرتے، اذیت کو برداشت کرتے کرتے جب خاموش ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے خاص بندے ہو جاتے ہیں۔ بس نماز ہے، روزے ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، بس اسی کے اندر رہتے ہیں اور بیچارے خوش رہتے ہیں۔ اس وجہ سے خوش رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے میں پناہ کو بھی نکال دیا اور انہوں نے چاہت کو بھی نکال دیا اور لفظ سکون کو اپنے دلوں کے اندر بسایا اور خاموش ہو گیا۔ میرے دوستو، دنیا والے ہمیشہ اس انسان سے ڈرتے رہیں جو خاموش ہو گیا ہو۔ آپ کے درمیان چلتے رہتے تھے، پھرتے رہتے تھے، چہکتے رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے، اور اچانک وہ خاموش ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت میں نہیں ہوتی ہے، تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر میں پناہ چھوڑ دیا تو ساری چیزیں چھوٹ گئی، چاہت کو چھوڑ دیا تو ساری چیزیں چھوٹ گئی، اور خاموشی اختیار کر لیا تو اس کی زندگی کے اندر کسی طرح سے کوئی الجھاؤ ہوگا ہی نہیں، الجھاؤ ان کی فطرت میں نہیں آئے گی۔ اگر ان پر زیادتی یا غم مسلط کر دیا جائے، کس کے اوپر؟ جو لوگ خاموش ہو گئے ہیں، کہ بعض لوگ پیٹھ پیچھے بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں، کس کو؟ جو لوگ خاموش ہو گئے ہیں، اپنی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ، اور چل رہے ہیں ایک راستے کے اوپر۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان خاموش رہنے والوں
کو پیچھے سے گالیاں دیتے ہیں، پیچھے سے تکلیف پہنچاتے ہیں، پیچھے سے غیبت کرتے ہیں، پیچھے سے حسد کرتے ہیں، اور غم اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے تو بھی میرے دوستو وہ وضاحت دے کر کے کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ جب بات آتی ہے ان کے سامنے وضاحت کرتے ہیں وہ، لیکن اتنی نہیں، اتنی صفائی بھی نہیں دیتے، بلکہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ کون لڑتا ہے؟ وہ اللہ لڑتا ہے۔ جب لوگ خاموشی اختیار کر لے اور لوگ ان کے پیچھے گالیاں دیتے رہیں تو میرے دوستو اس خاموش انسان کا مقدمہ کون لڑتا ہے؟ وہ اللہ لڑتا ہے۔ اور جب اللہ لڑتے ہیں اور وہ خاموش بندہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فرشتے ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ جس انسان کے دعاؤں کے اوپر فرشتے آمین کہیں، اگر وہ انسان کسی کے لیے بد دعا کر دے تو میرے دوستو ان کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ دنیا والوں کو معلوم نہیں ہے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور ہوتے ہیں اور کتنے اختیارات کے مالک ہوتے ہیں، دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سکون چاہتے ہیں تو رونے دھونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ کے آنسو کی قدر نہیں کرے گا بلکہ مذاق اڑائے گا وہ۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے روئیں گے۔ خاموشی اختیار کیجئے اور میں پناہ کو چھوڑیے، چاہت کو بھی چھوڑیے اور سکون کے ساتھ خاموش ہو جائیے، اور آپ کا مقدمہ اللہ لڑتے رہیں گے اور فرشتے آمین کہتے رہیں گے، اور جتنے لوگ آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سروں کے اوپر ہتھوڑا لگاتے رہیں گے، اور وہ انسان چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، اور پھر ایک دن آئے گا وہ آپ کے قدموں کے نیچے ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو آپ رونا چھوڑ دیجئے، صدمات کو برداشت کرنا سیکھیے۔ اگر صدمات آ رہے ہیں، صدمہ پہنچ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے دنیا والوں کے سامنے مت روئیے، بلکہ رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے روئیے، جہاں پہ آپ کے آنسو کے ایک ایک قطرے کی قدر ہے اور وہ قطرہ قیمتی بھی ہے۔ تو میرے دوستو یہ رہی بات، میں سکون سے چاہتا ہوں اور خاموش رہنا چاہتا ہوں۔ دوسری باتیں یہ ہے کہ اذیت کا بھی ایک حد ہوتا ہے۔ اذیت کب پہنچتی ہے، دل کو ٹھیس کب لگتی ہے، اس کی ایک موٹی سی مثال لے لیجئے آپ۔ مثال یہ ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، محبت سمجھتے ہیں نا، یا اس کو بھی سمجھانا پڑے گا؟ محبت الگ ہے، دوستی الگ ہے، اور عشق الگ ہے، ہر ایک کی کیٹیگری الگ الگ ہے۔ آپ سمجھیے اس کو، یا کسی عالم کے پاس جا کر کے ان کو پوچھئے کہ محبت کسے کہتے ہیں، دوستی کسے کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں، ہر لفظ کے الگ الگ مراد ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اذیت کیا ہے؟ تو میرے دوستو اذیت کا ایک حد ہے۔ جب آپ کو کسی سے پیار ہو جائے اور آپ اس کے پیار میں پوری طرح اس کے قابو میں چلے جائیں، اس شخص کے عادی ہو جائیں، آپ کو کسی سے پیار ہوا اور آپ اس کے عادی ہو گئے، اور پھر اس سے آپ کو کنارہ کرنا پڑے، الگ ہونا پڑے، جس سے آپ نے محبت کی اور اس کے پیار کے آپ عادی ہو گئے، اس کے محبت کے عادی ہو گئے، اور پھر اس سے کنارہ کرنا پڑے، چاہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو۔ دل یہ معنی نہیں رکھتا ہے، رابطہ ختم ہونے کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن اگر وہ پسندیدہ شخص جس سے آپ کو پیار ہوا تھا، جس سے آپ کو محبت ہوئی تھی، وہ پسندیدہ شخص کسی اور کا ہو جائے اور اللہ کے سامنے آپ
آپ اس کے لیے روتے رہیں، گر گراتے رہیں، اس کے باوجود آپ کو وہ شخص نہ ملے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ کسی اور کے حصار میں چلی جائے، تو کیا ہوگا؟ آپ پل پل تڑپتے رہیں گے، پل پل آپ کو اذیت ملتی رہے گی۔ تو میرے دوستو، اذیت اسے کہتے ہیں۔ اور اس طرح کسی سے بات کرنے میں الجھاؤ آ گیا، اس کو اذیت نہیں بولتے ہیں۔ کوئی آپ کے پیٹھ پیچھے گالیاں دے رہے ہیں، اسے اذیت نہیں بولتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سمجھ گئے آپ اذیت کسے کہتے ہیں؟ اذیت یہاں پہ اس کا ایک حد ہے۔ تو میرے دوستو، چاہے مجھے اذیت پہنچے کسی کی طرف سے، چاہے کسی کی طرف سے صدمہ پہنچے یا کسی کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کریں اور تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ جب اللہ مقدمہ لڑیں گے تو اللہ کے برابر کوئی شخص آ سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا وکیل آپ کے پاس جو اللہ کے عدالت میں مقدمہ آپ کا لڑ سکے؟ میرے دوستو، کوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ کو رونا دنیا کے سامنے نہیں ہے، آپ روئیے اللہ کے سامنے۔ اور اگر آپ سکون چاہتے ہیں، میں سکون چاہتا ہوں، تو میں کو نکال دیجئے، چاہت کو نکال دیجئے، رہا سکون، اور خاموشی اختیار کر لیجئے۔ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اور خاموش لوگ اتنے بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور اتنے اختیارات کے مالک ہوتے ہیں کہ جب کبھی وہ ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے رات کی تنہائی میں، تو میرے دوستو، جس کے لیے اٹھائیں گے اس کی دنیا اجڑ جائے گی۔ ہاں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے بد دعا کریں، ہرگز نہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئی زمین کے اوپر کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر بدلہ لینا ہوتا تو طائف کے موقع کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ میرے محبوب کو جا کر کے سلام کہنا، اور وہ اگر چاہیں تو دونوں پہاڑ کو آپس میں ملا دینا، اور جتنے لوگ، جتنی بستیاں بیچ کے اندر ہیں، تاکہ یہ دونوں مل کر کے پہاڑ، یہ تمام لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ فرشتوں نے آ کر کے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ محمد اس روئی زمین کے اوپر رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہے، کسی سے انتقام لینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو کسی کی طرف سے اذیت پہنچ رہی ہے تو آپ کبھی بھی اس کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ لیکن میرے دوستو، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ وہ انسان آپ کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن ان کا خاموش ہو جانا یہ سب سے بڑا بد دعا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی آپ کا تھا اپنا اور وہ بالکل خاموش ہو گیا اور آپ سے کنارہ کر لیا، تو آپ کو ہوشیار رہنی چاہیے۔ اگرچہ وہ انسان آپ کے لیے اللہ کے دربار میں بد دعا نہ کرے، لیکن ان کا خاموش رہنا یہ خود ہی ایک بد دعا ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے اور اسی معاشرے اور سماج کے اندر رہیے، اور کبھی بھی دل کرے خودکشی کے لیے تو آپ اسلام کو یاد کیجیے، آپ آخرت کو یاد کیجیے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کو یاد کیجیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت پہنچائی کفار مکہ نے، کتنی اذیت پہنچائی منافقین نے مدینہ منورہ کے اندر، آپ اندازہ کر لیجیے۔ اور ہم تو آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نہ تو ارتداد کی طرف جائیں اور نہ تو خودکشی کی طرف جائیں، بس آپ سکون چاہتے ہیں تو میں پناہ کو نکال دیجئے، چاہت کو نکال دیجئے اور خاموشی اختیار کر لیجئے۔ دیکھیے، زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ یہ چند باتیں میں اس وجہ سے کہہ دیا کہ اس کا مسئلہ آج ہمارے پاس آیا تھا،
اور اس طرح وہ انسان رو رہا تھا کہ الامان والحفیظ، ان کا کہنا تھا یا تو ہم خودکشی کر لیں گے یا تو ہم ارتداد کی طرف چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، ہم پوری دنیا کی مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں کبھی بھی آپ اس طرح کی قدم نہ اٹھائیں، بلکہ اسلام کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور ہر ایک لفظ کی جو میننگ ہے اور اس کا جو مطلب ہے اسلام آپ کو بتائے گا، اور علماء کرام آپ کو بتائیں گے۔ آپ ان کے سامنے جائیں، دنیا والوں کے سامنے نہ روئیں، بلکہ آپ چلے جائیں کسی عالم کے پاس اور اس کے سامنے جا کر کے پورے مسئلے کو رکھیں، وہ آپ کو اس انداز سے سمجھائیں گے کہ آپ کے دل کو تسلی بھی ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔